الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج 22 رمضان المبارک 1445 ہجری اور 2 اپریل بروز منگل 2024 بعد نماز تراویح میں یہ کلپ ریکارڈ کروا رہا ہوں دیوبندیوں کے جناب ڈاکٹر مولانا منظور مینگل صاحب کی کذب بیانیوں پر۔ مجھ تک تو یہ کلپ پہنچا ہے رمضان میں، اب واللہ عالم کہ انہوں نے مینگل صاحب نے یہ ریکارڈنگ رمضان میں کرائی ہے یا اس سے پہلے کرائی ہے، مجھے اس کا پتہ نہیں، پر مجھ تک رمضان میں پہنچی ہے۔ میں نے جو پچھلے کلپ میں مولانا کی توہین قرآن پر مبنی ویڈیو ثبوت کے طور پر پیش کی کہ مولانا نے پہلے دایاں پاؤں قرآن کے برابر کیا، پھر بایاں پاؤں قرآن کے برابر کیا، پھر دایاں پاؤں اس ٹیبل پر قرآن کے برابر رکھا جہاں قرآن پڑا ہوا تھا۔ اس پر میں نے پکڑ کی اور میں نے کہا کہ یہ توہین قرآن ہے، بے ادبی ہے، مولانا پر اس کا لزوم تو ہو گیا توہین کا، مگر مولوی صاحب نے منظور صاحب نے جو جواب دیا ہے اس سے تو التزام بھی ہو گیا، نمبر 1۔ نمبر 2، غور کیجئے کہ جب یہ کلپ مولوی منظور مینگل صاحب کی گستاخی کا آیا تو اس پر دیوبندیوں نے کمنٹ باکس میں اتنی بد تہذیبیاں کی اور اتنی بدتمیزیاں کی۔ لاہور کا ایک بوڑھا، اس کی شکل صحیح جیسے بدمانس ہوتا ہے ویسے ہے، اور وہ بدبخت تو میرے ایسے پیچھے پڑا کہ ذاتی طور پر گالیاں بکنی شروع کر دی اور ہزاروں کے کمنٹس آئے۔ مجھے بڑا افسوس ہوا مجھے کہ دیوبندیوں میں قرآن کی حیا، قرآن کی عزت، قرآن کا ادب کم ہے اور اس مولوی صاحب کا زیادہ ہے جس نے صریحاً سب کے سامنے قرآن پاک کی توہین کا ارتکاب کیا ہے۔ میں کہتا ہوں 5 بھی ایسے نہیں ہوں گے جنہوں نے یہ کہا ہو کہ مولوی صاحب سے غلطی ہو گئی ہے، 5 بھی نہیں ہے، کہا 1-2 نے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ نمبر 3 پہ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں دیوبندیوں میں رہا ہوں، پڑھا ہوں، اور میرے ساتھ جو سیف اللہ کے ساتھ فاروقی لگتا ہے اس کی وجہ بھی مولوی ضیاء الرحمن فاروقی صاحب دیوبندیوں کے، کہ میں ان کی نقل میں تقریر کیا کرتا تھا، اس وجہ سے وہ میرا لقب ہے فاروقی، وگرنہ تو میں سید ہوں۔ تو دیوبندیوں نے ناموس صحابہ کے نام پر سروں کی فصل کٹوائی ہے، حق نواز جنگوی سے لے کر علی شیر حیدری صاحب تک، اور میں بھی اس وقت انہی میں تھا۔ 2013 سے میں نکل آیا، ادھر آیا، یعنی پہلی ابتدائی تعلیم میری دیوبندیوں میں ہے اور پھر میری غیر مقلدین میں ہے، پھر غیر مقلدوں میں نے کام کیا، اور پھر 2013 میں تائب ہو کر اہل سنت میں آ گیا۔ تو مجھے تو بڑا افسوس ہے کہ دیوبندی گرتے گرتے یہاں تک گر گئے اپنے مولوی کو بچانے کے چکر میں کہ قرآن پاک سے بھی اس مولوی کے پاؤں کا تقدس آپ کے ہاں معاذ اللہ استغفر اللہ نقل کفر نباشد زیادہ ہو گیا ہے۔ اب آئیے، مولوی منظور صاحب نے یہ جو کلپ بھیجا ہے کہ مجھ پر توہین قرآن کا الزام، یہ 3 منٹ سے کچھ اوپر ہے، آپ یہ بھی سن لیں، انشاءاللہ ساتھ آپ کو اس کی مکمل ریکارڈنگ ملے گی، اور جس نے بک کرنی ہو نا دیوبندی نے میرے خلاف، وہ پہلے اس کا یہ کلپ سن کر مولوی صاحب کا اس میں پوائنٹس نوٹ کرے جن پر میں بحث کر رہا ہوں، اپنی قلم سے نوٹ کر کے پھر میرے اعتراضات سنیں، اور کسی دیوبندی مائی کے لال میں ہمت ہو، جرت ہو تو آ جائے میدان میں بھی، اور جواب میں بھی یہ خادم حاضر ہے۔ اور مولوی منظور صاحب اپنے کسی علم کا شوق پورا کرنا چاہیں تو سنیوں کا یہ رضاکار موجود ہے، یہاں آنا چاہیں تب بھی میں حاضر ہوں، مجھے وہاں بلانا چاہیں، میں جان ہتھیلی پر رکھ کے اس کے مرکز میں آ کر اس کو جھوٹا اور ان کی غلطی ثابت نہ کروں تو جو چور کی سزا ہے وہ میری۔ یہ کھلا چیلنج ہے مولوی منظور صاحب آپ کو، اور ٹائم آپ کے پاس جتنا آپ چاہیں۔ اب آئیے، مولوی صاحب نے وہ کیا کذب بیانیاں کی ہیں۔ نمبر 1،
मौलवी साहब ने कहा जी कि मेरे किसी दुश्मन ने ये काम किया है। یہ میں پاؤں ادھر اٹھا رہا ہوں. اب ہمارے سبق چلا تو سبق سے کوئی اور غلطی کسی نے نکالا نہیں. میرے کسی دشمن نے اس دن جو بسم اللہ کا مسئلہ جو میں نے آپ کو سمجھایا تو اس پر آ گیا کہ مولوی صاحب نے قرآن سے پاؤں اوپر اٹھایا. مولوی منظور صاحب اگر آپ میں ایمان ہے، ویسے تو توہین قرآن کرنے والے میں ایمان ہوتا نہیں، پر اگر کہیں ہے اور آپ کا دعویٰ بھی ہے مومن مسلمان ہونے کا، تو مجھے آپ بتائیں میری آپ سے کیا دشمنی ہے؟ کون سا آپ نے میرا نقصان کیا؟ تو یہ آپ کا پہلا جھوٹ ہے جو آپ نے کہا جی میرے کسی دشمن نے. تو میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ گواہی دے رہا ہوں میری آپ سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں، کوئی کسی قسم کی رنجش نہیں، مجھے آپ سے کوئی ذاتی جلن نہیں ہے. مجھے تکلیف ہوئی ہے بابا کہ آپ ایک عالم بن کر اور مکلم خود مفسر قرآن بن کر شیخ الحدیث بن کر اور حرکتیں قرآن کی توہین والی. اچھا جی دوسرا جھوٹ ہے مولوی صاحب نے یہ کیا، کہتے ہیں جو کرنی ہے تو علمی گرفت کرے نا. علمی مسئلہ اس کی گرفت کر لے، تو علمی گرفت کر لے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ارے مولوی منظور صاحب آپ پر ہنسی آتی ہے آپ کے لطیفوں پر بھی، جو آپ بہت سارے لطیفے سناتے ہیں نا بازاری قسم کے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے آپ پر کیا علمی گرفت کریں. آپ علمی بات کون سی کرتے ہیں؟ ہر تقریر میں فحاشی ہوتی ہے. میں نوجوانی میں تمہاری طرح غلط استعمال نہیں ہوا ہوں. سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اس لیے نوجوانی میں نے اپنی طاقت غلط استعمال نہیں کی ہے. میری طاقت برقرار ہے. 100 سال اگر زندہ رہوں تو تب بھی رفع نصب جر دیتا رہوں گا. اور جو اللہ آپ کا بھلا کرے شارٹ کٹ جو راستہ وہ ان کا مسئلہ خراب ہو جاتا ہے. سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ ابھی دیکھو کہ ہمارے غسل خانوں میں کبھی کبھی آدمی جاتا ہے تو پاؤں پھسل جاتا ہے. کہ کسی نے سولوشن ڈالا ہوا ہے یا کہ یہ ہوتا ہے یہ مدارس کے غسل خانوں میں. سمجھے؟ کالجوں میں، یونیورسٹی میں، کالجوں میں پھر بینگن بروزن مینگل. کالجوں میں تو چونکہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں نا، دور دور کی عورتیں بھی وہاں ہاسٹلوں میں رہتی ہے تو ان کے مختلف وہاں بینگن ہوتا ہے. بینگن بروزن مینگل. مینڈک بینگن مینگل ایک ہی وزن ہے. سمجھے؟ تو کالج اور یونیورسٹی میں آدمی جائے وہاں جا کر کے دیکھتا آدمی کہ اس طرح غسل خانوں میں وہاں پر بینگن پڑے ہوئی. سمجھے؟ استعمال ہوتے ہیں. برحال بینگن بھی حیران، بینگن بھی حیران یا اللہ کدھر استعمال ہو رہا ہوں. اس کے لیے تو آپ نے مجھے بنایا نہیں تھا. طالب علم بڑے شیطان ہیں کہ اوپر سے دیکھ رہے تھے کہ کسی مکان میں وہ 2 عورتیں آپس میں ایک دوسرے پر چڑھ رہی تھیں. طالب علم نے پرچی لکھ کر کے لفافے میں ڈال کر کے پھینکا وہاں. سمجھ میں پھینکا، اس میں لکھا ہوا تھا یہ خدمت اگر آپ ہمارے حوالے کریں ہم یہ خدمت اگر ہمارے حوالے کریں ہم بخوبی اس کو انجام دے سکتے ہیں بہترین انداز میں. ارے میں نے رب آپ کو بتایا بے ایمانو. سمجھے بھائی جان؟ تم لوگوں کی مرضی ہے. میں غفور الرحیم ہوں. سمجھے بھائی جان؟ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ. سب کو انتہائی فحاش قسم کے خطیب ہیں آپ، انتہائی بد زبان، بد لگام، بد لحاظ. آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں. اتنی گندی گفتگو آپ کرتے ہیں اور مجمع جیسے وہ میراثیوں کی جگتوں پر ہنستا ہے ویسے آپ پر ہنس رہا ہوتا ہے. تو کیا ہم اس کی گرفت کریں؟ مولانا فضل الرحمان کے وہ جو دھرنا ہو رہا تھا عمران خان کی حکومت کے خلاف، اس میں آپ نے کیا گفتگو، اس کا ہم جواب دیں. یہ علمیت ہے. اور آپ گانے سناتے ہیں، گانے دوران تفسیر قرآن کے عنوان پر گانے سناتے ہیں کہ عشق دی گلی وچوں کوئی ننگدا. تو یہ آپ کی علمیت ہے، اس کا ہم جواب دیں. میرا ایک دن دل کیا کہ علامہ تفتازانی پر آپ کو جواب دوں، مگر وہ میں نے دیکھا کہ 2-3 دیوبندیوں نے آپ کو جواب دیے. اور جو آپ نے عقیدہ حیات النبی پر ضرب کاری لگائی اس کو آپ کا علم سمجھیں. تو آپ میں علمیت ہے کیا؟ پہلے وہ تو بتا دیں. کوئی ایک تقریر ہے آپ کی جو سنجیدہ ہو؟ تو جو آپ کے دل میں ہے وہی آپ کی زبان پر ہے.
آپ کے دل میں بھی بدتمیزی، بد لحاظی، بد لگامی اور ایک منہ پھٹ قسم کے جذبات ہیں اور فحاشی ہے، وہی آپ کی زبان پر ہوتی ہے، تو آپ کوئی علمی کام تو کریں نا بابا، اس میں کوئی غلطی ہوگی تو ہم آپ کو جواب دے دیں گے۔ نمبر 3 پہ کہا، کہتے ہیں کہ علم سے تو آپ کا تعلق ہے نہیں اور میں اتنا جاہل نہیں ہوں۔ تو مسئلہ علمی مسئلہ اس کی گرفت کر لے، تو علمی گرفت کر لے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ علم سے تو اللہ نے آپ کو فارغ کر دیا ہے، علمی گرفت کر لے۔ اور اتنا میں بھی جاہل نہیں ہوں، اتنا میں بھی جاہل نہیں ہوں۔ آپ سے میں پوچھ، یہ جناب آپ کو کیسے خواب آ گیا کہ علم سے ہمارا تعلق نہیں ہے؟ ہمارے امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، امام عشق و محبت، امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علمیت کا اقرار تو خود آپ اپنے دروس میں تقریروں میں کر چکے ہیں۔ جس دیوبندی کو ثبوت چاہیے میں ثبوت پیش نہ کروں تو جو چاہے مجھے سزا دے لے۔ حضرت علامہ احمد رضا خان کے بارے میں بہت ذہین آدمی تھا، اس کا کوئی انکار نہیں ہے۔ آپ فتاوی رضویہ دیکھیں، اس کی کتابیں دیکھیں، تو اس لیے انسائکلوپیڈیا نے، قاسم نے، جو انسائکلوپیڈیا کئی لوگوں نے ترتیب دیے، میں انسائکلوپیڈیا قاسم اس کی آپ کو حوالہ دے رہا ہوں۔ اس نے لکھا کہ کاش کہ یہ بندہ تکفیر بازی نہ کرتا تو اس جیسا کوئی بندہ نہیں تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ذہین انسان تھا، بالکل ذہین تھا، تفردات اپنی جگہ پر اس کے، لیکن وہ کوئی معمولی مولوی نہیں تھا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ بڑا ذہین آدمی تھا۔ اس کی کتابیں آپ در مختار پر اس نے جو لکھا ہے، سمجھے، اس کو آپ دیکھ لیں، جد الممتار اس کو آپ دیکھ لیں، فتاوی رضویہ کو دیکھیں، اس کے ترجمے میں بعض ترجموں کی طرف جو اشارہ کرتا ہے کمال کرتا ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے آپ کو حیران اور فریفت پایا اپنے عشق میں۔ واہ! ضلالت کا معنی گمراہی سے نہیں کیا جیسے کہ ہمارے کچھ حضرات نے کیا، گمراہی سے نہیں کیا، ضلالت کا معنی حیرت، اور حیرت کے معنی میں کر دیا، اور وہ ہوتا ہے، سمجھے؟ اور باقی کیا ہے جی، میں بھی اتنا جاہل نہیں ہوں، تو آپ کتنے جاہل ہیں؟ اب آپ کی علمیت کا اور جہالت کا اندازہ تو زبان سے ہوتا ہے، تو آپ اپنی زبان کے اعتبار سے تو بہت بڑے جاہل ہیں۔ باقی واللہ عالم ورسولہ۔ اچھا، نمبر 4 پہ کہا کہ جب ہم بیٹھتے ہیں چارپائی پر، قرآن نیچے ہوتا ہے، تو آپ کی کیا دبر قرآن سے اوپر نہیں ہوتی؟ اتنا میں بھی جاہل نہیں ہوں۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں، ہاں ملنگو، ایک آدمی یہ تپائی پہ قرآن رکھا ہوا، بولو کیا ہے؟ تپائی پہ کہیں، اب میں تو آپ سے دور ہوں، تپائی پہ قرآن رکھا ہوا ہے اور آپ چارپائی پر بیٹھیں، جائز ہے؟ ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ کا دبر اوپر ہے، قرآن نیچے۔ دبر کیا ہے؟ اوپر، قرآن نیچے۔ اور جب آپ یہاں رکھے، یہ کھڑے رہیں، اس کے ساتھ کھڑے رہیں، قرآن تپائی پہ رکھا ہو، کھڑے رہیں، تو آپ کا دبر اوپر نہیں ہے، تو یہ جائز ہے۔ ویسے مجھے حیرانگی ہے کہ مولانا منظور صاحب کی، مولوی صاحب کی گفتگو میں اکثر دبر کا ہی ذکر ہوتا ہے، اکثر دبر کے ہی اشارے چلتے ہیں، نہ جانے ان کو دبر سے کیا دلچسپی ہے، یہ تو مولوی صاحب خود ہی وضاحت کریں گے۔ اور نمبر 5 پہ کہا کہ جی جناب جب آپ کھڑے ہیں، قرآن نیچے ہیں، تو اصل اعتبار ہے ما یعتمد علیہ کا، اور اس وقت ما یعتمد علیہ آپ کے پاؤں ہیں، لہذا پاؤں نیچے ہیں۔ اور آگے پھر کہا نمبر 6 پر کہ جب تو چارپائی پر بیٹھے گا تو اس وقت ما یعتمد علیہ دبر ہوگی، قرآن نیچے ہے، دبر ما یعتمد لہذا وہ اونچے ہے، تو یہ جائز ہے۔ تو میں دورے والوں کو بتاتا ہوں، اصل اعتبار ما یعتمد علیہ کا ہے۔ یہاں ما یعتمد علیہ آپ کے پاؤں ہے جو قرآن سے نیچے ہے۔ جب آپ کھڑے رہیں گے تو آپ کے پاؤں، اعتماد پورا پاؤں پر ہے، ما یعتمد علیہ نیچے، قرآن اوپر ہے۔ اور جب آپ چارپائی پر بیٹھیں گے تو ما یعتمد علیہ دبر ہے اور دبر اوپر ہے قرآن سے۔ دیکھیے آپ ان کی پکڑ بازیاں، مولانا کی کذب بیانی کہ ما یعتمد علیہ پاؤں ہو تو قرآن سے نیچے اور دبر ہو تو قرآن سے اونچے اور قرآن نیچے۔ مولانا یہ ہو جائے تو ہو جائے، مگر بالقصد آپ اپنی دبر شریف کو، معاذ اللہ کہہ رہا ہوں، استغفر اللہ، طنز کے طور پر
वगरना शराफत तो आप में नाम की भी नहीं है। आपकी जो दुबुर है और जिसके इर्द गिर्द आपकी सारी खिताबत और इल्म घूमता है, वो कसदन जब आप ऊपर करें और मायूतमद वाला भी उसको करार दे, तो इससे बड़ी बेअदबी क्या हो सकती है। कसदन हो जाए, आप गुजर रहे हैं तो ठीक है, मगर बिलकसद कुरान नीचे रख के चारपाई पर बैठ कर अपनी दुबुर को मायूतमद वाला करार देकर ये आप कुरान की अजमत बयान कर रहे हैं या कुरान पर कोई भड़ास निकाल रहे हैं। आप अपना चेकअप कराएं अपने ही उलमा से कि आप में बुग़्ज़ कुरान इतना है क्यों है। अच्छा जी, आगे नंबर 6 पे कहते हैं कि पाँव भी मेरे हैं, मेरा है, दुबुर भी मेरा है। तो इसलिए पाँव भी मेरा है, दुबुर भी मेरा है। वाकई जी, आपके पाँव हैं, जब मर्जी उठाएं, जहां मर्जी उठाएं। आपकी दुबुर है, जहां मर्जी रखें, जहां मर्जी खड़ी करें, जहां मर्जी उठाएं। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा मौलवी साहब, मगर हमने तो ये इतराज आपके पाँव पर और आपकी दुबर के ऊपर नीचे पर नहीं किया। हमने तो आपको ये हया दिलाने की कोशिश की है कि कुरान का तो शर्म कर लें, कुरान की तो हया कर लें। जिसके नाम पे खा पी रहे हो, जिसके नाम पे मदारस चला रहे हो, उसका तो हया कर लो। बाकी दुबुर भी आपकी, पाँव भी आपके, कुरान तो अल्लाह का कलाम है, उसका हया करें, इसका जवाब दें। और नंबर 7 पे मौलवी साहब ने कसदन झूठ बोला कि मैंने पाँव बराबर नहीं किया। मौलवी साहब वो वीडियो दोबारा देख लें, आपने किया है। अब समझो, इस पर इत्तिफाक है कि मौली मंजूर ये है, ए जनेदा पुत्रा यहां से लेकर इधर तक ये मंजूर है, और आप लोग भी देखें यहां से लेकर इधर तक, इस पर इत्तिफाक है। जो 7 फीट के, अब आइए जी नंबर 8 पे, कहते हैं कि मैंने ऐसी ज़रब लगाई कि किसी ने ऐसा उस मसले का जवाब नहीं दिया। समझे, और ऐसी ज़रब लगाई, और आपने भी देखा होगा कि इस इश्काल का जवाब पहले किसी ने दिया भी नहीं। ये भी आपका झूठ है कि 313 बार बिस्मिल्लाह शरीफ कुरान का जुज माने तो इमाम शाफी ने ये माना है, हमने नहीं माना। इसके हमारे तमाम मुफस्सिरीन ने जवाब दिया है। मौलाना साहब आपने बिल्कुल, मौलवी साहब झूठ बोला, तो कम से कम जब आपने झूठ बोलना हो तो कुरान तो साइड पे कर दिया करें, और दौरा तफसीर क्लास का नाम तो ना दे। बाजार में बैठ जाए आप, दुकान को खोल लें, वहां झूठ बोले, आपको खुली छुट्टी है। तो ये आपने बहुत बड़ा झूठ बोला। हाँ, ये किसी को जरूरत नहीं हुई कि कुरान के पाँव पहले दायां पाँव बराबर करे, फिर बायां पाँव बराबर करे, फिर एक कुरान के बिल्कुल बराबर उसी टेबल पर जिस पर इधर कुरान है इधर पाँव रखे। ये जहालत तारीख में सिर्फ आपने दिखाई है। और वो जो आपने मिसाल दी है ना, मेरे मदरसे की इतनी है, मेरे मदरसे की इतनी है, अगर पैमाना इतना हो तो इतनी बनती है, पैमाना ईरान का हो तो इतनी, उसमें भी आपने बिल्कुल खलते मबहस की है। उस क्लिप को आप दोबारा सुने, आपकी टीम आपके बयान सुनती नहीं है, वैसे ही चढ़ा देती है। हाँ, इस मेरी पकड़ के बाद अब आपने कांड छाट शुरू कर दी है। इतना तो असर हुआ चलो आपकी तबीयत फाख्ता पर, बल्कि बेहया तबीयत पर और बदलगाम मिजाज पर। तो खैर, ये आपने एक और झूठ बोला। और आगे मौलवी साहब ने कहा, ये मैंने बता दिया कि जी ऐसा जवाब तो किसी ने पहले दिया नहीं जनाब, ऐसी तौहीन किसी ने नहीं की। और नंबर 9 पे कहते हैं कि मैंने ऐसा जवाब दिया कि इनके मुंह पर तमाचा जोर से लगा और जनाब इनको जूता लग गया। हाल ऐसा था, और जवाब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह दे दिया आपको, और ऐसा जवाब दे दिया क्योंकि मुंह पे तमाचा हो गया। और इसके बाद कहते पाँव इसने उठाया है, समझते। वो मैंने बताया था कि सर से लेकर के पाँव तक अल्लाह आपका वाला। आयतों का जो सिलसिला बताया था कि आयतें कमी बेशी ज़्यादा, वो सब बताया था, समझे। मुश्किल किस्म का इश्काल था, लेकिन उनके मुंह पे जूता जब लग गया, जूता लगने के बाद अभी इधर उधर मार रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपके पास सिवाय गालियां, बदज़बानी, बदकलामी, जूतों के सिवा है भी क्या? इसी के आप आलिम हैं और यही आपकी मार्केट में चल रही है। मैंने सरगोदा में आपकी एक तकरीर देखी जिसमें आप हाथों से भी फांसी के इशारे कर रहे थे। कोई गैरतमंद देवबंदी, मुझे नहीं उम्मीद कि फैमिली में बैठकर
آپ کا اور مولوی طارق مسعود کا، اور دونوں شہزادے کراچی کے ہیں، دونوں ٹھرکی ملا کراچی کے ہیں، دونوں حیا سے خالی مولوی کراچی کے ہیں۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ آپ کا کوئی بیان بھی کوئی دیوبندی اپنی فیملی میں بیٹھ کر نہیں سن سکتا۔ ہم تو ویسے ہی آپ کو سننے سے انشاءاللہ توبہ طائب ہو چکے ہیں جو آپ کر رہے ہیں، پر اس میں ہمارے منہ پر جوتا کون سا پڑا؟ جو قرآن کی آپ نے توہین کی، جو بے عزتی کی۔ ہاں، ایک صحیح العقیدہ مسلمان ہوں، میرا دل دکھا ہے، مجھے تکلیف ہوئی ہے۔ آپ میں ذرا بھی شرم و حیا ہوتی تو آپ بجائے یہ باتیں کرنے کے کہتے مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے خیال نہ رہا، کوئی تعویل ہی کر دیتے، جیسے تمہارے بڑے بڑوں نے کفریہ عبارات پر تعویلوں کے انبار لگا دیے ہیں۔ اب تک تعویلوں کی چادر میں منہ چھپاتے آئے ہیں، آپ بھی منہ چھپا لیتے۔ اور نمبر 10 پہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس کو آپ عالم کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے کوئی ساری دنیا کی دولت دے دے، میں پھر بھی کسی کا نقال نہیں بنوں گا، میں نقل نہیں اتاروں گا۔ اس مولوی صاحب کی، جن کو میں جی کر کے تخاطب کرتا رہا ہوں، یہ نقلیں اتارا ہے، قرآن کی توہین کی ہے، کہ پاؤں اس نے اٹھایا ہے۔ اصل تو آپ سرکس کے ڈرامے باز ہیں۔ آپ کے یہ کلپ دیکھ کر مجھے وہی حدیث یاد آ گئی کہ قرب قیامت ممبروں پر بندر ناچیں گے، تو آپ تو بندروں والا ناچ رہے ہیں، میراثیوں کے گانے گا رہے ہیں اور فحاشی پھیلا رہے ہیں، اور آپ اپنے مخالفین کا نہ ادب، نہ آپ کو کسی چھوٹے کی حیا ہے، نہ بڑے کی تمیز ہے۔ آپ کی کافی ساری گفتگو میں نے اس بارے میں سنی ہے، پر وہ دیوبندی آپ کو جواب دے رہے ہیں، دیتے رہیں گے۔ اس بات پر کسی نے بات نہیں کی تھی تو میں نے کر دی۔ اصل میں تو میری ارادہ اور نیت تو تھی آپ کو توجہ دلانے کی، پر آپ تو ویسے ہی نکلے جیسے آپ کی زبان ہے، تو جو زبان پر ہے وہی اندر ہے، جو اندر ہے وہی زبان پر ہے۔ الٹا آپ نے لزوم کر دیا اس کا، آپ نے التزام کر دیا لزوم کا، ثابت کر دیا کہ واقعی میں قرآن کا بے ادب اور گستاخ اور توہین کرنے والا ہوں۔ دعا تو یہی ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ آپ کو ہدایت عطا کرے، پر آپ کے آثار اور آپ کی عادتیں بتا رہی ہیں کہ ہدایت آپ کے مقدر میں نہیں ہے، تو اللہ آپ سے اور آپ جیسوں کے شر سے ملت اسلامیہ کو محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آخر ودعوانا الحمدللہ۔